کہتے ہیں کچھ رشتے قسمت خود بناتی ہے اور کچھ رشتے حالات زبردستی گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ روح اور یارم پاشا کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یا اللہ، یہ شعر ابھی نہ اٹھے ورنہ کچا چبا جائے گا۔ روح نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی اور دبے قدموں یارم پاشا کے عالیشان کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ یک ٹھنڈا تھا اور یارم بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ لیس سو رہا تھا۔ اس کی پشت پر بنے کچھ پرانے نشانات روح کی نظروں سے چھپے نہیں تھے، جو اس کے ماضی کے کسی گہرے راز کا پتہ دیتے تھے۔ روح نے اپنی سانسیں روکی۔ وہ یارم سے پورے 9 برس چھوٹی تھی، اس کے نکاح میں تھی، پر یارم نے آج تک اس سے نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بس ایک ظالم اور سخت گیر سرپرستی ثابت ہوا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے بیڈ سائڈ ٹیبل سے یارم کا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ لیپ ٹاپ سینے سے لگائے تیز قدموں سے ڈریسنگ روم میں گئی اور جلدی جلدی پاس ورڈ ٹائپ کیا۔ خوش قسمتی سے یارم کا پاس ورڈ ہی وہی پرانا تھا جو اس نے ایک بار اتفاق سے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس شکایتی ای میل کو ڈھونڈ کر ڈیلیٹ کرنے لگی جو آج صبح ہی اس کے کالج کی طرف سے یارم پاشا کے آفیشیل اکاؤنٹ پر آئی تھی۔ ای میل ڈیلیٹ کا بٹن دبا کر جیسے ہی وہ پلٹی، اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ یارم پاشا بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی گہری سرد آنکھیں روح کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ روح کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھوٹنے لگا جسے یارم نے ایک ہاتھ سے لپک کر سائڈ پہ رکھا۔ اس نے روح کو بازو سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم مجھے چکمہ دے سکتی ہو روح؟ میں بس وہ روح کی زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کالج کی ای میل ڈیلیٹ کرنے سے سچ نہیں چھپتا، اور جو تم نے اپنے کالج کے لاکر میں چھپا رکھا ہے اس کا کیا؟ یارم کے اس جملے پر روح کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ یارم نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور گھڑی دیکھی۔ باہر تمہاری لاڈلی کزن صوفی آئی ہوئی ہے، جاؤ اس کا دماغ کھاؤ۔ اور ہاں، شام کو زیان اور حیدر آ رہے، چائے کا انتظام دیکھ لینا۔ وہ اتنا کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ روح ہڑبڑا کر کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں صوفیہ پہلے سے صوفے پر ٹانگ پٹانگ دھرے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ صوفیہ جو یارم پاشا کی خالہ کی بیٹی تھی اور بچپن سے یارم کے عشق میں مبتلا تھی، وہ روح کو دیکھ کر زہریلا مسکرائی۔ آ گئی تم؟ بڑا وقت لگتا ہے تمہیں یارم کے کمرے سے نکلنے میں۔ صوفیہ نے طنز کیا۔ وہ سو رہے تھے، میں بس لیپ ٹاپ رکھنے گئی تھی، روح نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صوفیہ چائے کا مگ میز پر رکھ کر روح کے قریب ہوئی۔ اس کے لہجے میں اب ایک دھمکی آمیز مٹھاس تھی۔ تم جتنی بھی معصوم بن جاؤ روح، پر یہ مت بھولنا کہ میرے پاس تمہارا وہ راز ہے جو اگر یارم کے سامنے آ گیا نا تو وہ تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ وہ جو تم ہر جمعرات کو چھپ کر اس پرانے ہاسٹل جاتی ہو، بتا دو یارم کو۔ روح کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صوفیہ کا ہاتھ پکڑا۔ صوفیہ پلیز، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ وعدہ تو ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں جانم۔ مجھے یارم چاہیے اور تم اس کے راستے کا پتھر ہو۔ جس دن میرا صبر ٹوٹا تمہاری کہانی ختم، صوفیہ نے جتایا۔ شام کو گھر کا ماحول بدل گیا جب یارم کے 2 قریبی دوست زیان اور حیدر آ گئے۔ وہ دونوں یارم کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ روح ڈرائنگ روم میں چائے کی ٹرالی لے کر آئی۔ بھابھی، آپ کے ہاتھ کی چائے کا تو جواب نہیں۔ حیدر نے ہنستے ہوئے مگ اٹھایا۔ شکریہ حیدر بھائی، روح نے دھیمی آواز میں کہا۔ یارم صوفے پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر روح کو دیکھا۔ تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو، جاؤ اندر۔ روح خاموشی سے پلٹ گئی، پر ڈرائنگ روم کے ارد کھلے دروازے کے پاس اس کے قدم اچانک رک گئے جب زیان نے سنجیدگی سے یارم سے کہا، یارم، وہ پچھلے مہینے تمہارے گودام پر حملہ ہوا تھا، اس کے پیچھے کسی باہر والے کا ہاتھ نہیں تھا، کوئی گھر کا بندہ ہی مخبری کر رہا ہے، اور وہ کلو جو ہمیں ملا ہے وہ سیدھا تمہاری بیگم کے کالج کی طرف جاتا ہے۔ حیدر نے بھی تائید کی۔ ہاں یار، اور عجب بات یہ ہے کہ اس دن روح بھابھی بھی اسی علاقے میں دیکھی گئی تھیں۔ یارم نے گہرا سانس لیا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، مجھے پتہ ہے، میں خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچ رہا ہوں۔ روح کے 11 بج رہے تھے اور رات کے 11 بھی بج رہے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ روح اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک طرف صوفیہ کی دھمکی تھی اور دوسری طرف کالج کا وہ راز اور اب یارم کے دوستوں کی یہ باتیں۔ اس نے گھڑی دیکھی اور ایک گہرا سانس لے کر الماری سے اپنی چادر نکالی۔ اس نے بہت خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے آج رات ہر حال میں وہاں پہنچنا تھا، ورنہ سب برباد ہو جاتا۔ وہ جیسے کچن کے راستے پچھلے دروازے کے پاس پہنچی اور ہینڈل پر ہاتھ رکھا، پورے لاؤنج کی لائٹس ایک ساتھ آن ہو گئی۔ روح نے ڈر کر پیچھے دیکھا۔ یارم پاشا سیڑھی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کا فون تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہی کالج کا لیٹر جو روح نے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اتنی رات گئے کہاں کی تیاری ہے روح پاشا؟ یارم کی آواز پورے سنسان گھر میں گونجی۔ اور تمہارے اس فون پر اس نمبر سے بار بار میسج کیوں آ رہا ہے کہ کام ہو گیا ہے، اب پیسے لے آؤ؟ روح کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یارم کے بالکل سامنے کھڑی تھی، بے بس اور لاجواب۔
یارم سیڑھیوں سے اترتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور سرد مہر لہریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ روح نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مڑوڑی۔ میں میں وہ روح کی آواز ڈوبنے لگی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ یارم نے لیٹر میز پر پٹکتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا جس سے روح کی سسکیاں نکل گئیں۔ یارم پلیز مجھ پر بھروسہ کریں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بھروسہ؟ یارم نے ایک تلخ ہنسی۔ آدھی رات کو چوروں کی طرح گھر سے نکل رہی ہو، فون پر کوئی تمہیں پیسے لانے کا کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو بھروسہ کروں؟ بولو کون ہے وہ اور اس ہاسپٹل میں کیا ہے؟ روح نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ صوفیہ نے یارم کو سب بتا دیا تھا۔ صوفیہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ روح نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ صوفیہ نے بتایا نا آپ کو؟ روح نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میری نظر ہر چیز پر ہوتی ہے۔ یارم نے سرد لہجے میں کہا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ ورنہ میرا طریقہ بہت برا ہے۔ روح نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالا۔ اب چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں، لیکن یہاں نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا۔ یارم نے چند سیکنڈوں سے گھورا، پھر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ چلو اور یاد رکھنا، اگر یہ تمہاری کوئی نئی چائل ہوئی تو تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ گاڑی لاہور کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور سڑکوں پر سناٹا تھا۔ روح خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ یارم کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا، مگر اس کے چہرے کا تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنا غصے میں ہے۔ کتنی دور ہے وہ جگہ؟ یارم نے خاموشی توڑی۔ بس اگلی گلی سے بائیں طرف مڑنا ہے۔ روح نے دھیمی آواز میں اشارہ کیا۔ گاڑی ایک پرانی نیم اندھیری عمارت کے سامنے رکی۔ یہ وہی پرانا ہاسپٹل تھا جس کا ذکر صوفیہ نے کیا تھا، لیکن اب یہ ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا شیلٹر ہوم لگ رہا تھا جہاں کچھ لیمپس جل رہے تھے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یارم نے انجن بند کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ اندر چلیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، روح نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ وہاں ایک ہال تھا جہاں کچھ بچے بستروں پر سو رہے تھے اور ایک کونے میں کچھ بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن یارم کے چہرے پر ابھی بھی سوالیہ نشان تھا۔ تب ایک 50 سالہ خاتون ان کی طرف آئیں۔ روح بیٹی تم آ گئی، اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے یارم کو دیکھ کر پوچھا۔ بلقیس آپا، یہ میرے شوہر ہیں، یارم پاشا، روح نے تعارف کروایا۔ اور وہ لڑکا کہاں ہے، ارحم؟ بلقیس آپا نے یارم کو سلام کیا اور بولی۔ وہ اندر کمرے میں ہے، اس کی طبیعت اب بہتر ہے، بس تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تم کب دوائی اور اس کے علاج کے باقی پیسے لاؤ گی۔ یارم نے روح کی طرف دیکھا۔ ارحم کون ہے؟ روح یارم کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی جہاں 14 سال کا ایک لڑکا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ روح کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ روح باجی آپ آ گئی، ارحم نے کہا۔ ہاں ارحم، میں نے کہا تھا نا میں آؤں گی۔ روح اس کے پاس بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس نے یارم کی طرف دیکھا۔ یارم، یہ ارحم ہے، اس کے والدین نہیں ہیں۔ پچھلے مہینے جب آپ کے گودام پر حملہ ہوا تھا تو یہ وہاں پاس ہی چوکیداری کرنے والے ایک بوڑھے کا پوتا تھا۔ اس رات گودام کی مخبری اس نے نہیں کی تھی، بلکہ اس نے ان چوروں کو روکنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسے گولی مار دی اور یہ زخمی ہو گیا۔ یارم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگر ایسا تھا تو یہ سب پولیس کو کیوں نہیں بتایا گیا، اور تم اس میں کہاں سے آ گئی؟ پولیس ان غریبوں کی بات کہاں سنتی ہے، روح نے تلخی سے کہا۔ جس رات یہ سب ہوا میں اپنے کالج کے ایک دوست کے ساتھ ایک فنکشن سے واپس آ رہی تھی۔ میں نے اسے سڑک کنارے تڑپتے دیکھا۔ میں اسے اپنے کالج کے پاس والے ایک چھوٹے کلینک لے گئی۔ وہاں کے ڈاکٹر نے اس کا ابتدائی علاج کیا، لیکن وہ ڈر گیا تھا، اس لیے اس نے پولیس کیس کے ڈر سے اسے رکنے سے منع کر دیا۔ پھر میں نے بلقیس آپا سے رابطہ کیا جو یہ شیلٹر ہوم چلاتی ہیں۔ یارم نے ارحم کو دیکھا اور پھر روح کو، اور وہ کالج کا لاکر اور وہ لیٹر۔ کالج کے لاکر میں ارحم کے علاج کے کاغذات اور وہ گولی ہے جو ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ سے نکالی تھی کیونکہ کلینک والے اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ لیٹر کالج والوں نے میری بار بار کی چھٹیوں کی وجہ سے وارننگ بھیجی تھی کیونکہ میں ارحم کی دیکھ بھال کے لیے کالج سے غائب رہتی تھی۔ روح نے روتے ہوئے سر اگل دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر آپ کو پتہ چلا کہ میں آپ کے گودام والے معاملے کے کسی بندے سے مل رہی ہوں تو آپ سمجھیں گے میں نے مخبری کی ہے، کیونکہ زیان بھائی اور حیدر بھائی پہلے ہی مجھ پر شک کر رہے تھے۔ یارم کچھ دیر بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں سارا منظر صاف ہو چکا تھا۔ جس لڑکی کو وہ چور اور مخبر سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک معصوم بچے کی جان بچا رہی تھی۔ اگلی صبح بادشاہ ہاؤس کے لاؤنج میں صوفیہ صوفے پر بیٹھے چائے پی رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب تک روح کا پتہ کٹ چکا ہوگا۔ تبھی یارم سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ صوفیہ نے جلدی سے مسکرا کر کہا، صبح بخیر یارم، رات کو بڑا ہنگامہ ہوا، روح کہاں ہے؟ نکال دیا اسے؟ یارم صوفے کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ، تم میری خالہ کی بیٹی ہو، اس لیے میں عزت سے بات کر رہا ہوں۔ صوفیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا مطلب یارم؟ میں نے تو تمہارا بھلا چاہا، تمہیں اس روح کی حقیقت بتائی۔ حقیقت یہ ہے کہ روح اس گھر کی عزت ہے اور اس نے جو کیا وہ کرنے کے بہت بڑا دل چاہیے۔ یارم کی آواز سخت ہو گئی۔ تم نے جس راز کو اس کے خلاف ہتھیار بنایا وہ اس کی اچھائی تھی، اور ہاں،
جو مخبری میرے گودام پر ہوئی تھی اس کے اصل مجرم تک میں پہنچ چکا ہوں۔ وہ میرے اپنے ہی کچھ ملازم تھے جنہیں صوفیہ بیوی آپ کے بھائی نے پیسے دیے تھے۔ صوفیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یارم یہ جھوٹ ہے، میرے سامنے دوبارہ جھوٹ بولنے کی جرات مت کرنا۔ یارم نے اسے ٹوکا، ابھی کے ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے نکل جاؤ، اور دوبارہ کبھی روح کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ صوفیہ نے تل ملا کر اپنا پرس اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شام کو زیان اور حیدر دوبارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ روح چائے کی ٹرالی لے کر آئی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ زیان نے وقت اٹھاتے ہوئے روح کی طرف دیکھا۔ بھابھی، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم نے بغیر سوچے سمجھے آپ پر شک کیا۔ حیدر نے بھی شرمندگی سے سر ہلایا۔ ہاں بھابھی، یارم نے ہمیں سب بتا دیا ہے۔ ارحم کا علاج اب یارم خود اچھے ہسپتال سے کروا رہا ہے اور اس کے دادا کو بھی دوبارہ نوکری پر رکھ لیا ہے۔ آپ نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے۔ روح نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں حیدر بھائی، زیان بھائی، حالات ہی ایسے تھے کہ کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ لوگ چائے پیجیے۔ یارم جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، اس نے روح کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ روح اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، یارم دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ یارم نے پہلی بار اتنے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، روح نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ یارم کمرے میں آیا اور اس کے بیڈ کے پاس رک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک نیا لیپ ٹاپ اور ایک فائل نکالی اور میز پر رکھ دی۔ یہ تمہارے لیے ہے، اور اس فائل میں ارحم کے نئے ہسپتال کے شفٹنگ آرڈرز ہیں۔ اب تمہیں چھپ کر جانے کی ضرورت نہیں، جب جانا ہو مجھے بتا دینا، میں خود لے جاؤں گا۔ روح نے حیرت سے یارم کو دیکھا۔ یارم آپ؟ روح، میں نے کبھی زندگی میں کسی سے معذرت نہیں کی۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مگر میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ سختی کی۔ میں نے سمجھا تم بھی باقی لوگوں کی طرح ہو جو صرف پاشا کا نام دے کر یہاں آئی ہو، لیکن میں غلط تھا، مجھے معاف کر دینا۔ روح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ 9 سال کا یہ فاصلہ جیسے ایک پل میں مٹ گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، روح نے مسکرا کر کہا۔ یارم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ چلو اب سو جاؤ، کل تمہیں کالج بھی جانا ہے، اور تمہارا وہ لیٹر میں نے خود ہیڈ مسٹریس سے بات کر کے ختم کروا دیا ہے۔ اگلی صبح جب روح کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو صوفیہ ایک بار پھر پاشا ہاؤس کے باہر کار میں بیٹھی کسی سے فون پر بات کری تھی۔ اس کے چہرے پر اب غصہ اور انتقام کی آنکھ تھی۔ وہ یارم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ہر حال میں لینا چاہتی تھی، اور اس بار اس کا نشانہ سیدھا روح تھی۔ تم بس وہ جعلی پیپرز کلینک کے پاس ڈراپ کر دو، باقی کام میں خود دیکھ لوں گی۔ صوفیہ نے فون کاٹتے ہوئے اپنے بھائی کو میسج کیا۔ دوپہر کو جب یارم اپنے آفس میں بیٹھا ایک میٹنگ میں مصروف تھا تو اس کے پرسنل نمبر پر ایک نامعلوم نمبر سے چند تصاویر اور ایک آڈیو ریکارڈنگ موصول ہوئی۔ تصاویر میں روح کسی انجان آدمی سے کالج کی پیچھے گلی میں مل رہی تھی، اور آڈیو میں روح کی آواز جیسے ہی ایک لڑکی کہہ رہی تھی، ارحم تو بس ایک مہرہ تھا، اصل ڈیل تو اب ہوگی، پاشا ہاؤس کے لاکر کی چابی میرے پاس ہے۔ یارم کا دماغ یہ سنتے ہی گھوم گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور سیدھا گھر پہنچا۔ روح لاؤنج میں کتاب پڑھ رہی تھی جب یارم نے دھماکے سے دروازہ کھولا۔ روح؟ یارم کی کرشدار آواز گونجی۔ روح ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ یارم کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ یارم نے اپنا فون اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ بولو، کیا یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ تم نے ارحم کی کہانی صرف اس لیے بنائی تاکہ میرا بھروسہ جیت سکو اور میرے ہی گھر کا سودا کر سکو؟ روح نے تصاویر دیکھی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یارم، خدا کے لیے میری بات سنیں، کہ میں نہیں ہوں، یہ ایڈٹ کی ہوئی ہیں، میں تو آج کالج سے سیدھی گھر آئی ہوں۔ بس کر دو روح، میں نے تم پر بھروسہ کیا، صوفیہ کو گھر سے نکالا اور تم نے میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ صوفیہ ٹھیک کہتی تھی، تم جیسی لڑکی کبھی کسی کی سگی نہیں ہو سکتی، تم صرف پاشا کا نام اور پیسہ استعمال کر رہی ہو۔ یارم نے بنا سوچے سمجھے غصے میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو روح کے دل کو چیر گیا۔ یارم، آپ کو واقعی لگتا ہے میں ایسی ہوں؟ روح کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اب کچھ نہیں سننا، تم سے تو بات کرنی فضول ہے۔ یارم نے جھٹکے سے سرخ اور موڑا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ روح وہیں فرش پر بیٹھ کر روتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے اتنی بڑی مصیبت جھیلی وہ ایک پل میں سب بھول گیا اور اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جہاں اس کی عزت اور سچائی کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے چند کپڑے ایک چھوٹے بیگ میں ڈالے، اپنے مائکرو ایس ڈی کارڈز اور ضروری کاغذات اٹھائے، اور یارم کو بغیر بتائے خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اس کا رخ اپنے آبائی شہر کراچی کی طرف تھا، جہاں اس کا ایک پرانا گھر تھا جو اب خالی پڑا تھا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر شدید رش تھا۔ روح نے برقع پہنا ہوا تھا اور وہ ایک کونے کی سیٹ پر بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ تھوڑی دیر میں کراچی جانے والی ٹرین آ کر رکی تو وہ خواتین کے کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھی، لیکن وہاں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے مکسڈ کوچ میں بیٹھنا پڑا۔ ٹرین چل پڑی۔ روح کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گرتے ہوئے
वरना अंधेरे को देख रही थी। उसी दौरान सामने वाली सीट पर बैठे एक 20-22 साल का लड़का बार बार उसे देख रहा था और नोट कर रहा था कि वो मुसलसल अपने आंसू पोंछ रही हैं। रूह ने 2-3 बार उसकी नज़रों को भांप लिया, इसलिए उसने अपना रुख बिल्कुल खिड़की की तरफ कर लिया और उसे नज़रअंदाज करने लगी। कुछ देर बाद जब ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी तो वो लड़का अपनी सीट से उठा और रूह की सीट के पास आकर खड़ा हो गया। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? उसने इंतहाई शाइस्ता लहजे में पूछा। रूह ने गुस्से और बेसारी से उसे देखा। आपको इससे मतलब? अपने काम से काम रखें प्लीज़। वो इतना कहकर अपना बैग उठाकर वहाँ से उठ खड़ी हुई और कोच के दरवाजे के पास बने वॉशरूम की तरफ चली गई ताकि उससे दूर रह सके। जबकि वो कुछ देर बाद वापस आई और दूसरी खाली सीट पर बैठने लगी तो वो लड़का फिर से उसके पास आ गया। इस बार उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। देखिए, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। मेरा नाम शयान है। तुम चाहो तो अपना मसला मुझे बता सकती हो सकता है तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। शयान ने बोतल सामने करते हुए नरमी से कहा। शयान का यह हमदर्दाना लहजा रूह के ज़ब्त का बंधन तोड़ गया। वो वहीं सीट पर सर रख कर बुरी तरह रोने लगी। वो वो किसी और की बातों में आ गए हैं। उन्होंने मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं किया। रूह ने रोते हुए सर उगल दिया। मैंने उनके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और उन्होंने मुझे एक पल में धोखेबाज कह दिया। शयान ने उसे रोते देखा तो एक गहरा सांस लिया। पता है, कभी कभी हम गुस्से में वो सब कुछ देख लेते हैं जो सामने वाला हमें दिखाना चाहता है। तुमने इन्हें सफाई देने का मौका दिया, उन्होंने मेरी एक ना सुनी, मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। रूह ने आंसू पूछे। तो तुम इन्हें मौका दो, इस तरह सब कुछ छोड़कर नहीं जाओ। शयान ने समझाते हुए कहा। तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरी भी एक लव स्टोरी थी। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसके घर वालों ने मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ा। वो लड़की भी गुस्से में मुझे छोड़कर चली गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा और जब वो मिली तो इसे हकीकत पता चला। लेकिन इस वक्त तक हमारे दरमियान बहुत वक्त ज़ाया हो चुका था। गलत फहमी इंसान को अंदर से खा जाती है रूह। अगर वो सच्चे हैं तो वो तुम्हें ज़रूर ढूंढेंगे, लेकिन तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए जहाँ वो पहुँच सकें। रूह शयान की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसके दिल का बोझ तो हल्का हुआ था, पर यारम के कहे हुए अल्फाज अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। दूसरी तरफ पाशा हाउस में यारम पाशा अपने कमरे में बेचैन घूम रहा था। उसका गुस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था और उसका बिजनेस माइंड अब काम करना शुरू हो चुका था। उसने अपने सिक्योरिटी हेड को कॉल किया और वो ऑडियो क्लिप इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। सर, ये ऑडियो पूरी तरह जाली है। इसे एआई टूल के जरिए रूह भाभी की आवाज़ मैच करके बनाया गया है। सिक्योरिटी हेड ने 15 मिनट बाद कॉल करके बताया, और वो तस्वीर भी एक पुराने ड्रामे की सीट की है जहाँ सूफिया बीबी का भाई भी मौजूद था। यारम के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसे सूफिया की वो आखिरी धमकी याद आई जो उसने जाते हुए दी थी कि तुम पछताओगे यारम। ये सब सूफिया की घिनौनी चाल थी ताकि वो रूह को यारम की नज़रों में गिरा सके। मैंने ये क्या कर दिया? यारम ने अपने बाल नोचे। वो जल्दी से लाउंज में आया और रूह के कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर अलमारी खुली हुई थी और कुछ कपड़े गायब थे। उसने रूह के नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर मुसलसल बन जा रहा था। यारम ने फ़ौरन हैदर और जयान को फ़ोन मिलाया। हैदर, रूह घर पर नहीं है। वो सूफिया की एक और घटिया चाल की वजह से घर छोड़कर चली गई है और मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ कह दिया। यारम की आवाज़ में पहली बार खौफ और पछतावा था। क्या यार यारम, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हैदर ने दूसरी तरफ से कहा। मैं और जयान अभी निकलते हैं। तुमने उसके कॉलेज और शेल्टर होम चेक किया? मैंने हर जगह बंदे भेज दिए हैं, वो कहीं नहीं है। बिल्किस पापा को भी नहीं पता। यारम ने गाड़ी की चाबियां उठाते हुए कहा। मैं उसे हर जगह ढूंढूंगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगा। यारम पाशा अपनी गाड़ी लेकर लाहौर की सड़कों पर निकल पड़ा। उसकी आंखें अब रूह को हर चेहरे में तलाश कर रही थीं, लेकिन रूह उससे बहुत दूर एक नए सफ़र पर निकल चुकी थी। यारम पाशा की ज़िंदगी जैसे एक ही जगह थम गई थी। रूह को गए पूरे 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में यारम का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा था जो पछतावे की आग में ना जला हो। वो दिन रात बस रूह की तलाश में रहता था। उसने पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा रेलवे स्टेशन या बस अड्डा नहीं छोड़ा था जहाँ अपने बंदे ना भेजे हों, लेकिन रूह जैसे मिट्टी में मिल गई थी। एक शाम हैदर पाशा हाउस आया तो यारम हमेशा की तरह लाउंज में रूह की एक पुरानी तस्वीर हाथ में लिए बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और आंखों के गिर्द गहरी हल्के उसकी बेचैनी का मुंह बोलता सबूत थे। यारम, कब तक खुद को इस तरह मारते रहोगे? हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यारम ने तड़प कर हैदर की तरफ देखा। हैदर, मैंने उसे चोर कहा, उसे धोखेबाज कहा। वो मासूम मेरी वजह से दरबदर होगी और मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ। मुझे बस एक बार वो मिल जाए, मैं उसके पाँव में बैठकर माफ़ी मांगूंगा। यारम, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। जयान ने भी अपने जराए लगाए हुए हैं। वो जहाँ भी होगी हमें मिल जाएगी। तुम बस हिम्मत मत हारो।
حیدر نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی لیکن یارم کے چہرے پر مایوسی کی گہری پرچھائیاں دیں۔ میں نے اس دن اس پر بھروسہ کیوں نہیں کیا حیدر؟ صوفیہ کے اس جھوٹ نے میری پوری زندگی اجاڑ دی۔ اگر روح کو کچھ ہو گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یارم کی آواز روند گئی۔ وہ پاشا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج ایک لڑکی کی محبت اور پچھتاوے میں زار و قطار رو رہا تھا۔ دوسری طرف کراچی کے ایک غریب اور پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں روح اپنی زندگی کی جنگ اکیلی لڑ رہی تھی۔ ان 3 سالوں نے روح کو اندر سے بہت مضبوط اور سخت بنا دیا تھا۔ اب وہ معصوم اور ڈرپوک روح نہیں رہی تھی جو ذرا سی بات پر سسکیاں بھرنے لگتی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ایک مقامی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی اور شام کو گھر گھر جا کر ٹیوشن دیتی تاکہ اپنے کمرے کا کرایہ اور راشن کا خرچ پورا کر سکے۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی تو گلی کے موڑ پر اس کی چپل ٹوٹ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور چپل ہاتھ میں اٹھا کر ننگے پاؤں تپتی ہوئی سڑک پر چلنے لگی۔ اس کی ایک ہمسائی شمسہ مائی نے اسے دیکھا تو پاس آئی۔ رو بیٹی، تم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہو؟ کوئی اچھا رشتہ دے کر شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کب تک اس طرح اکیلی جان کھپاتی رہو گی؟ رو نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شمسہ آپا، رشتوں سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ اب میری زندگی صرف میری محنت کے دم پر ہے۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بیٹی، عورت ذات کے لیے اکیلے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ شمسہ مائی نے ہمدردی سے کہا، باتیں بنانے والے تب بھی بناتے ہیں جب آپ کسی کے نکاح میں ہوں اور وہ آپ پر شک کریں۔ رو نے تلخی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کر اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں یارم کی دی ہوئی تکلیف آج بھی تازہ تھی۔ لاہور میں یارم کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے بزنس پر دھیان دینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ زیان ایک دن فائلیں لے کر اس کے پاس آیا۔ یارم، یہ نئے پروجیکٹ کے پیپرز ہیں، اس پر سائن کر دو۔ اور ہاں، صوفیہ اور اس کے بھائی کو پولیس نے اندر کر دیا ہے، ان کے خلاف سارے ثبوت مل گئے ہیں۔ زیان نے بتایا۔ یارم نے بغیر دیکھے پیپرز سائٹ پر رکھ دیے۔ مجھے صوفیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے زیان، اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی، لیکن میری سزا کب ختم ہوگی؟ مجھے روح کا پتہ چاہیے بس۔ یار یارم، 3 سال ہو گئے، شاید وہ اب آگے بڑھ چکی ہو یا شاید وہ ملک سے باہر چلی گئی ہو۔ زیان نے ایک تلخ حقیقت سامنے رکھی۔ نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کا نکاح ہوا ہے میرے ساتھ، وہ غصے میں ہے، ناراض ہے، لیکن وہ مجھے بھول نہیں سکتی۔ یارم نے جلی ہوئی سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا، میں نے کل ایک نیا پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کیا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں ایک لڑکی کی معلومات ملی ہے جو روح سے ملتی جلتی ہے۔ میں خود کراچی جا رہا ہوں۔ تم اس حالت میں اکیلے جاؤ گے؟ حیدر نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، میں اب تبھی واپس آؤں گا جب روح میرے ساتھ ہوگی، ورنہ پاشا ہاؤس کا دروازہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ یارم نے پکا ارادہ ظاہر کیا۔ کراچی میں گرمیاں اپنے عروج پر تھی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ کے روح کا جینا محال کر دیا تھا۔ وہ رات کے 12 بجے موم بتی کی روشنی میں بچوں کے پیپرز چیک کر رہی تھی۔ اچانک اسے شدید چکر آیا اور وہ بیڈ پر گر گئی۔ اسے پچھلے کئی دنوں سے تیز بخار تھا، لیکن پیسے بچانے کی خاطر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ اگلی صبح وہ بمشکل اٹھی اور اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی۔ جیسے ہی وہ گلی میں نکلی، اس کا سر چکرایا اور وہ سڑک کنارے لگی ایک دکان کے باہر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ ارے یہ تو ماسٹرانی جی ہیں، کوئی ان کے گھر والوں کو بلاؤ۔ دکاندار نے پانی کی چھینٹیں ماری تو روح نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بس اسکول جانا ہے۔ ارے بیٹی، تم تو بالکل نڈھال ہو رہی ہو، اس حالت میں کہاں جاؤ گی؟ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں، ایک بزرگ نے شفقت سے کہا اور اسے سہارا دے کر اس کے کرائے کے کمرے تک پہنچایا۔ روح نے بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا۔ کاش آج کوئی اپنا ہوتا جو میرا ہاتھ تھام لیتا۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ نہیں روح، تم اکیلی آئی تھی اور اکیلے ہی جیو گی، اب کسی پر امید نہیں رکھنی۔ یارم پاشا کراچی پہنچ چکا تھا اور اس ڈیٹیکٹیو کی بتائی ہوئی لوکیشنز پر خود ایک گلی چھان رہا تھا۔ وہ کراچی کے اس پرانے اور تنگ گلیوں والے علاقے میں اپنی بڑی گاڑی سے اتر کر پیدل چل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں روح کی تصویر پکڑی ہوئی تھی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہا تھا، بھائی آپ نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے؟ یہاں پاس ہی کسی اسکول میں پڑھاتی ہے شاید۔ یارم نے ایک دکاندار سے پوچھا۔ دکاندار نے تصویر کو غور سے دیکھا اور سر ہلایا۔ نہیں باؤجی، اس شہری کی لڑکی تو یہاں نہیں دیکھی۔ یارم مایوس ہو کر آگے بڑھ گیا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور اس کا اچھے کپڑوں والا جسم پسینے سے شرابور تھا، لیکن اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک انتہائی سنسان اور غریب مضافاتی بستی کی طرف نکل آیا۔
وہاں کچے پکے مکانات تھے اور چاروں طرف غربت کا راج تھا۔ وہ ایک گلی کے موڑ پر رک کر ایک گھر کے باہر لگے ہینڈ پمپ سے پانی پینے لگا۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز آئی جو کسی بچے کو ڈانٹ رہی تھی۔ احمد، میں نے کہا نا پہلے ہوم ورک کرو پھر کھیلنے جانا۔ یارم کے ہاتھ سے پانی کا کٹورا چھوٹ کر گر گیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ یہ وہی آواز تھی جسے سننے کے لیے وہ 3 سال سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے گردن گھمائی اور سامنے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر سے رو کی آواز آ رہی تھی۔ یارم کے قدم خود بخود اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ یارم نے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ سامنے صحن میں رو ایک کرسی پر بیٹھی ایک بچے کی کاپی چیک کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ یارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی 3 سال کی تلاش اس طرح اچانک ختم ہو جائے گی۔ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، رو۔ رو نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یارم کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی جیسے اس نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ احمد، تم کل آنا، آج کی چھٹی ہے۔ رو نے اپنی کانپتی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے بچے سے کہا۔ بچہ اپنی کتابیں اٹھا کر باہر بھاگ گیا۔ یارم 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ رو، تم یہاں اس حال میں رہ رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو رو، میں اندھا ہو گیا تھا جو صوفیہ کی باتوں میں آ گیا۔ رو نے اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بالکل سپاٹ۔ آپ یہاں کیوں آئے یارم پاشا؟ آپ کا مجھ سے اب کیا تعلق؟ تعلق کیسے نہیں ہے؟ تم میری بیوی ہو، میرا نکاح ہے تمہارے ساتھ۔ یارم نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن رو پیچھے ہٹ گئی۔ نکاح؟ وہ نکاح تو اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب آپ نے مجھے چور اور دھوکے باز کہا تھا۔ میں نے آپ سے صرف ایک چیز مانگی تھی، بھروسہ، اور آپ نے وہی مجھ سے چھین لیا۔ روح کی آواز میں 3 سال کا جمع ہوا درد باہر آ گیا۔ یارم نے کمرے کی خستہ حالی دیکھی۔ چھت کا پنکھا ہلکی آواز کے ساتھ چل رہا تھا اور ایک کونے میں کچھ پرانی کتابیں رکھی تھیں۔ اس کی وجہ سے پاشا خاندان کی عزت اس چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار رہی تھی۔ رو، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے صوفیہ اور اس کے بھائی کو جیل بھیج دیا ہے۔ مجھے سچ کا پتہ چل گیا ہے۔ یارم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، سچ کا پتہ چلنے پر تو ہر کوئی مان جاتا ہے یارم۔ مزہ تو تب تھا جب سب میرے خلاف تھے اور آپ میرا ہاتھ تھامتے۔ رو نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اب پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ میں یہاں اکیلی خوش ہوں، اپنی محنت کی روٹی کھاتی ہوں۔ تم اسے خوشی کہتی ہو؟ تم بیمار لگ رہی ہو، چہرہ دیکھو اپنا۔ چلو میرے ساتھ لاہور واپس چلو۔ یارم نے تھوڑے روب سے کہا جیسے وہ پرانا یارم پاشا ہو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ رو نے صاف انکار کر دیا اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یارم نے دیکھا کہ رو اب وہ پرانی ڈرپوک لڑکی نہیں رہی۔ حالات نے اسے لڑنا سکھا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے صحن سے باہر نکل گیا لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ گلی کے باہر جا کر بیٹھ گیا اور حیدر کو فون ملایا۔ اگلی صبح رو جب اسکول جانے کے لیے گلی میں نکلی تو اس نے دیکھا کہ یارم اسی پرانی دکان کے باہر ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں کل وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے استری کے بغیر تھے اور وہ رات بھر کا جاگا ہوا لگ رہا تھا۔ رو نے اسے نظر انداز کیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اسکول پہنچی لیکن پورا دن اس کا دھیان پڑھانے میں نہیں لگا۔ اسے بار بار یارم کا وہ تھکا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ دوپہر کو جب اسکول کی چھٹی ہوئی اور وہ واپس آ رہی تھی اور اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ کراچی کی سڑکوں پر پانی جمع ہونے لگا۔ رو نے اپنی چادر سر پر اوڑھی اور تیز تیز چلنے لگی۔ اسی دوران ایک تیز رفتار موٹر سائیکل اس کے پاس سے گزری اور گندا پانی اس کے کپڑوں پر پڑ گیا۔ رو وہیں سڑک کنارے کھڑی ہو کر رونے لگی۔ وہ تھک چکی تھی، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ تبھی اس کے سر پر ایک چھتری آ گئی۔ اس نے اوپر دیکھا، یارم ہاتھ میں چھتری لیے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ خود پورا بھیگ رہا تھا لیکن چھتری رو کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ کب تک ضد کرو گی رو؟ میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں لیکن سزا اتنی لمبی تو مت دو کہ میں مری جاؤں۔ یارم نے نرمی سے کہا۔ رو نے غصے سے چھتری کو ہاتھ سے جھٹکا۔ مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لاہور کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں میری زندگی دوبارہ عذاب بنا رہے ہیں؟ کیونکہ میری زندگی تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ یارم نے اس کا گیلا بیگ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شام کو رو کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ رو نے دروازہ کھولا تو سامنے شمسہ مائی کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ پریشان تھا۔ رو بیٹی، وہ جو لڑکا تمہارے گھر آیا تھا نا، کل وہ گلی کے موڑ پر بے ہوش پڑا ہے۔ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ بارش میں بھیگتا رہا ہے۔ شمسہ مائی نے جلدی جلدی بتایا۔ رو کا دل ایک سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سب کچھ بھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ گلی کے موڑ پر یارم واقعی، سڑک
सड़क किनारे गिरा हुआ था और उसका जिस्म तप रहा था। यारम, यारम आंखें खोले। रूह ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। उसका सख्त गीर शौहर आज बेबस पड़ा था। आस पास के लोगों की मदद से रूह उसे अपने छोटे से कमरे में लेकर आई। उसने यारम के सर पर ठंडी पट्टियां रखना शुरू की। यारम नींद बेहोशी में भी बार बार एक ही बात बोल रहा था, रूह, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं गलत था। रूह की आंखों से आंसू बहकर यारम के हाथ पर गिरे। वो 3 साल से जिस गुस्से को पाल रही थी, वो यारम की इस हालत को देखकर पिघलने लगा था। उसने सोचा कि इंसान से गलती तो हो ही जाती है, और यारम ने अपनी गलती की सज़ा 3 साल तक भुगती थी। आधी रात को यारम की आंख खुली तो बुखार कुछ कम हो चुका था। उसने देखा कि रूह बेड के पास ही फर्श पर सर रखे सो रही थी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ रूह के सर पर रखा। रूह फौरन जाग गई और सीधी होकर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने पूछा, लेकिन लहजे में अब पुरानी वाली सख्ती नहीं थी। बेहतर हूँ, लेकिन अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो ये बुखार कभी नहीं उतरेगा। यारम ने उसकी आंखों में देखा। रूह ने एक लंबी सांस ली। यारम, मैंने इन 3 सालों में बहुत कुछ झेला है। अकेली औरत के लिए इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है, ये मैं ही जानती हूँ। मुझे पाशा हाउस की दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वो एहतराम चाहिए जो एक बीवी का हक होता है। मैं वादा करता हूँ रूह, अब पाशा हाउस में तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें वो मकाम दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। यारम ने उसका हाथ थाम लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हैदर और जयान अंदर दाखिल हुए। वो दोनों भी याराम के पीछे कराची पहुंच चुके थे। भाभी, खुदा के लिए अब इस पागल पर रहम करें। इसने 3 साल से ना ठीक से खाना खाया है, ना सोया है। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जयान ने भी तायीद की। हाँ भाभी, अब लाहौर वापस चलते हैं। अरहम भी ठीक हो गया है और वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है। रूह ने यारम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इल्तिजा थी। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हर शर्त मंजूर है, बोलो। यारम ने जल्दी से कहा। हम अभी लाहौर नहीं जाएंगे। मैं स्कूल के बच्चों के पेपर्स मुकम्मल करके और शमसा माई से इजाज़त लेकर ही जाऊंगी। रूह ने मुस्कुराकर कहा। पूरे कमरे में एक तवील अरसे बाद खुशी की लहर दौड़ गई। कराची से लाहौर वापसी का सफ़र ट्रेन के बजाय यारम की गाड़ी में हुआ था। रूह खिड़की से बाहर देख रही थी जब यारम ने बाएं हाथ से उसका हाथ थाम लिया। रूह ने चौंक कर उसे देखा तो यारम ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। अब यह हाथ कभी नहीं छूटी कर रूह, हमेशा के लिए मेरा हो चुका है। यारम ने ड्राइविंग पर नजरें जमाते हुए कहा था। रूह के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आहिस्ता से बोली, यारम, सड़क पर ध्यान दें, कहीं हम सच्ची में हमेशा के लिए ना चले जाएं। यारम ने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम्हारे साथ तो मौत भी मंजूर है जानम। रूह ने उसे घूरा, पर दिखली दिल में वो इस बार पुरानी कटीले यारम पाशा को इस नए रूप में देखकर निहाल हो रही थी। 3 साल का सारा दर्द जैसे इस एक सफ़र में हवा होकर उड़ गया था। जब गाड़ी पाशा हाउस के बड़े से लॉन में रुकी तो वहाँ हैदर, जयान और अरहम पहले से मौजूद थे। अरहम अब 17 साल का एक सेहतमंद लड़का बन चुका था। वो भागता हुआ आया और रूह के गले लग गया। रूह बाजी, आप आ गई। मैंने आपको कितना मिस किया। अरहम की आंखों में आंसू थे। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी अरहम। देखो तुम कितनी बड़े हो गए हो। रूह ने उसके सर पर हाथ फेरा। हैदर ने तालियां बजाते हुए कहा, चलो भाई, अब रोने धोने का वक्त ख़त्म। भाभी घर आ गई हैं। अब पाशा हाउस में सिर्फ रौनक होगी।
یارم نے روح کے کندھوں کے گرد بازو پھیلایا اور اسے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، روح یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورے گھر کو اس کی پسندیدہ سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر صوفیا کی لگی ہوئی تمام پرانی تصویریں ہٹا کر وہاں روح کی خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ یہ سب کب کیا آپ نے؟ روح نے حیرت سے یارم کی طرف دیکھا۔ جب میں کراچی میں تمہاری منتیں کر رہا تھا تب حیدر اور زیان یہاں یہ سب سیٹ کر رہے تھے۔ پسند آیا؟ یارم نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ بہت زیادہ۔ روح نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ روح اپنے پرانے کمرے میں کھڑی بال سکھا رہی تھی کہ یارم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخمل کا ڈبہ تھا۔ وہ خاموشی سے روح کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ 3 سال میں نے اس کمرے کو بالکل ایسے ہی رکھا جیسے تم چھوڑ کر گئی تھی۔ ہر رات یہاں آ کر بیٹھتا تھا اور تمہاری خوشبو تلاش کرتا تھا۔ یارم کا لہجہ گہرا ہو گیا تھا۔ روح پلٹی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تو میں واپس آ گئی ہوں نا، آپ کیوں اداس ہوتے ہیں؟ یارم نے ڈبہ کھولا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہیرے کا نیکلس چمک رہا تھا۔ یہ تمہارے اس صبر کا انعام ہے جو تم نے میرے بغیر گزارا۔ اس نے نیکلس روح کے گلے میں پہنایا اور اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑا۔ روح کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس نے شرما کر اپنا چہرہ یارم کے سینے میں چھپا لیا۔ یارم نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہو۔ اگلی صبح پاشا ہاؤس کے کچن میں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ روح چائے بنا رہی تھی کہ یارم پیچھے سے آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ یارم چھوڑے، کوئی آ جائے گا۔ روح نے شرماتے ہوئے اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ آنے دو، اپنی بیوی سے رومانس کر رہا ہوں، کوئی چوری تو نہیں کر رہا۔ یارم نے ضد کے اور اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر خود چائے پلانے لگا۔ اچھا بابا، یہ بتائیں آج آپ آفس جا رہے ہیں؟ روح نے پوچھا۔ بالکل نہیں، آج میں نے پورے دن کی چھٹی لی ہے۔ آج کا پورا دن صرف تمہارا ہے۔ یارم نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور روح کو گود میں اٹھا لیا۔ یارم نیچے اتارے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روح نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں وہ پرانا شیر نہیں رہا، اب میں تمہارا غلام بن چکا ہوں۔ یارم نے ہنستے ہوئے اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے پیروں کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ روح کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ کچھ مہینوں بعد پاشا ہاؤس میں ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں شہر کے تمام بڑے بزنس مینز اور روح کے کالج کے قریبی دوست موجود تھے۔ روح نے ایک خوبصورت سفید رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حیدر اور زیان سٹیج پر آئے اور مائک ہاتھ میں لے لیا۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ پارٹی صرف ایک بزنس اچیومنٹ نہیں ہے بلکہ یہ محبت کی جیت کا جشن ہے۔ یارم پاشا، جو کبھی بات نہیں کرتا تھا، آج اپنی بیگم کے سامنے شعر پڑھتا ہے۔ سب نے قہے قہے لگائے۔ یارم سٹیج پر گیا اور اس نے روح کا ہاتھ تھام کر مائک پر کہا، زندگی میں انسان بہت سی غلطیاں کرتا ہے، میں نے بھی کی، لیکن روح نے مجھے سکھایا کہ رشتہ صرف نام کا نہیں ہوتا، رشتہ بھروسے اور احترام کا ہوتا ہے۔ میں آج سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ یارم پاشا جو کچھ بھی ہے صرف روح پاشا کی وجہ سے ہی ہے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ روح کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو سکون کے تھے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد رات کے آخری پہر دونوں لاؤنج کی بالکنی میں کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔
ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور روح نے یارم کے کوٹ کا ایک حصہ اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ روح، تمہیں یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا کہ کچھ رشتے حالات زبردستی گلے میں ڈال دیتے ہیں؟ یارم نے اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ روح نے مسکرا کر یارم کی طرف دیکھا۔ ہاں یاد ہے، لیکن اب میرا خیال بدل گیا ہے۔ وہ کیسے؟ یارم نے اس کے گال کو چھوا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ قسمت جو رشتے زبردستی گلے میں ڈالتی ہے، اگر ان میں صبر اور سچی محبت ہو تو وہی رشتے زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ بن جاتے ہیں، جیسے آپ میری زندگی کا تحفہ ہیں۔ روح نے اپنا سر یارم کے کندھوں پر رکھ دیا۔ یارم نے اس کے ماتھے پر ایک طویل محبت بھرا بوسہ دیا۔ اور تم میری کائنات ہو روح۔ محبت اور احترام تھا، اور اسی خوبصورت موڑ پر ان کی کہانی کا ایک بہترین اور خوشگوار اختتام ہو گیا۔